اللہ اکبر مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے بڑی نفرت تھی۔ اسے اپنے کالے رنگ سے نفرت تھی اور وہ گوروں کی طرح دکھنا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے بھی نفرت تھی اور وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70 یا 80 سال کی عمر میں مر جانا اس سے بھی نفرت تھی اور وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا سنگر بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے اور 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر کس کرے اور کروڑوں آڈینس کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی 6.5 کروڑ کاپیز بک گئیں اور یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا سب سے مشہور ترین سنگر تھا اور اس طرح اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن نے اپنے کالے رنگ کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 بہترین پلاسٹک سرجنز کی خدمت حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت اور اس کا رنگ سب کچھ بدل گیا۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا اور چٹا خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا اور اس طرح اس نے اپنے کالے رنگ کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا، اپنے خاندان کے تمام لوگوں سے تعلق ختم کر دیا، اپنے سارے ایڈریس بدل دیے اور کہیں سے گورے ماں باپ کرائے پر لے آیا، اپنے تمام دوستوں سے جان چھڑا لی۔ یہ تمام قدم اٹھانے کی وجہ سے وہ اکیلا ہوتا چلا گیا اور ایک مصنوعی زندگی کے بھنور میں پھنستا چلا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوائے اور اس نے آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے سے اپنی ایک اولاد بھی پیدا کروائی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اور اس نے کافی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی۔ لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی اور وہ یہ کہ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن لمبی عمر پانے کے لیے بڑی دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا اور جراثیم اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے داستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا اور بہت ہی خاص قسم کا کھانا وہ کھاتا تھا، اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹروں کو اپنا نوکر رکھا ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ہر ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا تھا اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام خرچ مائیکل جیکسن اٹھا رہا تھا، اور وہ ڈونرز وقت پڑنے پر اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دیتے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی اور اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس کے ڈاکٹرز نے پورے ملک کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کے گھر پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن یہ سب ناکام ہوئے تو اس کو اسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے داستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کو مارنے والی دوا چھڑکی جاتی تھی، اور جس نے 25 سال تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔
مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا۔ لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک اسٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے جائیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔